کلمہ مجسم ہوا. ورڈز جب زندگی اختیار کرتے ہیں، کئی دفعہ ہم کہتے رہتے ہیں، نبیوں نے کہا، بہت سارے لوگوں نے میسج دیا، لیکن لوگوں نے انہیں الفاظ سمجھا. لیکن کرسمس ایک ایسا موقع ہے جب وہ ورڈز زندگی بن کر ہماری زندگی میں آئے اور بتایا آئی ایم دیئر. جس تاریکی میں ہم ڈوبے ہوئے تھے، خداوند ہمیں نکالنے کے لیے آیا. اور میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کیونکہ جس سیزن میں سے ہم گزر رہے ہیں، یہ سیزن ہراسمنٹ کا ہے. اس میں بہت زیادہ دہشت ہے، فیئر ہے، ڈر. جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو آپ ڈرے ہوئے نکلتے ہیں. خبروں کو سنتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں. ٹیلی ویژن لگاتے ہیں تو ڈرے ہوتے ہیں. اور میں نے ہمیشہ اس بات کو سمجھا اور جانا اور ایکسپیرینس کیا ان 2 سالوں میں، خاص اس بات کو کہ اس پورے کووڈ سیزن میں جہاں پر کوئی ویکسین نہیں تھی، جہاں پر اتنی انسرٹینٹی تھی، حالات عجیب تھے، ہم گروسری شاپس پر جاتے تھے، پر ایک پاور تھی، ایک قدرت تھی، ایک مسا تھا جو میرے اور آپ کے بچوں کے ساتھ تھا. آپ میں سے بہت سارے بہن بھائی میڈیکل پروفیشن سے ہیں، کئیوں کی ڈیوٹی کووڈ پیشنٹس کے اوپر لگی. پر کین یو امیجن دیٹ کہ وہی کلمہ جو مجسم ہوا، خدا کی قدرت نے کس طرح انہیں سنبھالا، کس طرح انہیں بچایا اور مجھے اور آپ کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے اتنا پروٹیکٹ کیا کہ آج میں اور آپ مل کر یہاں پر خداوند کے نام کی تعریف کر رہے ہیں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں. بائبل میں سے ایک حوالہ پڑھوں گا. بائبل میں لکھا ہے، گاسپل آف میتھیو چیپٹر 1 ورس 18 سے پڑھوں گا. اب یسوع مسیح کی پیدائش اس طرح سے ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم کی منگنی یوسف کے ساتھ ہو گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی. بس اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے بدنام کرنا نہیں چاہتا تھا، اسے چپکے سے چھوڑ دینے کا ارادہ کیا. وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خدا کے فرشتہ نے خواب میں دکھائی دے کر کہا، اے یوسف، اے ابن داؤد، اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے، اور اس کے بیٹا ہوگا اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہو، کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمینویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ. پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سبوں کے لیے ہماری زندگیوں میں، ہماری مشکلوں میں تازگی لے کر آئے، خوشی لے کر آئے، برکت لے کر آئے. میں جب اس پیسج کو پڑھتا ہوں تو ایک عجیب قسم کی انکریجمنٹ ملتی ہے. ہم ٹریڈیشنل میسیجز سنتے رہتے ہیں. آپ نے بہت سارے میسیجز کرسمس کے سنے ہوں گے. جب سے ہم پیدا ہوئے، ہم مسیحی بنے، مسیح میں ہم میچور ہوئے، we are listening the word of God. But today I just wanted to remind you few things. خاص اس کووڈ سیزن میں، اس وائرس کے دور میں ایک خوشی کا پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں. جب ہم نیچر کو دیکھتے ہیں تو نیچر ہمیں یہ دکھاتی ہے کہ خدا آسمانوں میں ہے. لوگ خدا کو کہتے ہیں کہ وہ تاروں کے پیچھے ہے. سورج، چاند، ستارے اس کے حکم سے موو کرتے ہیں.
اور اس کا تخت اوپر ہے. یس, ہم یہ سب جانتے ہیں, خدا وہاں پر ہے. سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں, لوگ یہ کہتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں آج جو خوشخبری کا پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے, گاسپل کیا کہتی ہے, خدا کا کلام کیا کہتا ہے, کہ وہی خدا جو چاند ستاروں اور آسمانوں کا خدا تھا وہ میرے اور آپ کے بیچ میں آ گیا. وہ اپنا تخت چھوڑ کر, عرش کو چھوڑ کر فرش پہ آیا تاکہ میرے اور آپ کے ساتھ اس دنیا میں زندگی گزار سکے. ہم اسے چھو کر دیکھ سکیں, ہم دیکھیں کہ خدا کیسا ہے. There are many people in this world, they wanted to know more about God. وہ خدا کو جاننا چاہتے ہیں, تحقیق کرتے ہیں, خدا کو پتھروں میں ڈھونڈتے ہیں, انرجی میں ڈھونڈتے ہیں. لیکن جب ہم بائبل مقدس یہ بتاتی ہے کہ اگر ہم خداوند کی تلاش کریں تو وہ ہمیں مل جاتا ہے, پر ہمیں تلاش کرنی نہیں پڑی. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آج کرسمس کے موقع پر بہت سارے لوگ تنہائی میں ہیں, کیونکہ شاید ڈرے ہوئے ہیں. ہم کووڈ سیزن کی وجہ سے ہم مل نہیں سکتے, گھروں میں اکٹھے نہیں ہو سکتے. لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کی قدرت کے لیے کوئی قید نہیں ہے. خدا کی قدرت آپ کے گھروں میں, آپ کے ساتھ, آپ کی فیملی میں موجود ہوگی. I just wanted to give you assurance. آسمانوں کا خدا آپ کے ساتھ ہے, جس کے متعلق یوسف کو یہ بتایا گیا کہ تو اس کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, اس کا نام یسوع رکھنا. There is a power, wonder, working power in his name. ہم یسوع نام اپنے گھروں میں لیتے ہیں, یسوع نام کا بپتسمہ لیتے ہیں, یسوع نام سے جیتے ہیں, کیونکہ اس کے نام میں قدرت ہے, اس کے نام میں برکت ہے, اس کے نام سے بدروحیں ڈرتی اور کانپتی ہیں. اور یہ نام ہمیں کرسمس کے موقع پر ملا. That's why we celebrate. یہ خوشخبری, یہ نام مجھے اور آپ کو کرسمس کے موقع پر ملا. میں اور آپ, ہم نے 2000 سال پہلے اس کو ریسیو کیا. لیکن کئی لوگ ہیں جو مسیحیت میں پیدا ہوتے ہیں پر آج بھی اس نام کو انہوں نے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول نہیں کیا. میں جب اس کو دیکھ رہا تھا تو یہاں پر لکھا ہے وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی. بائبل میں المسیح کو بہت سارے نام دیے گئے ہیں. اسے عجیب, مشیر, خدا قادر, ابدیت کا باپ, سلامتی کا شہزادہ کہا گیا. اسے شاخ کہا گیا. اسے کہا گیا وہ راست صداقت کا ستارہ ہے, وہ ایڈوکیٹ ہے. یہ سب نام یسوع کے ساتھ منسوب کیے گئے, کیونکہ وہی ایک نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. ہر گھٹنا اس کے آگے جھکے گا. بائبل مقدس میں لکھا ہے, دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ خداوند فرماتا ہے میں داؤد کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا. اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی, اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا. اس کا نام رکھا جائے گا خداوند ہماری صداقت. خداوند ہماری صداقت. خوبصورت نام مجھے اور آپ کا دیا گیا. There is a brand. آج کل آپ دیکھتے ہیں ناموں کے پیچھے تو ہم بہت جاتے ہیں. کپڑے کا برانڈ اچھا ہو تو ہم خریدتے ہیں, اور اگر وہی کپڑا اچھا ہے, اسٹکر کسی عام برانڈ کا لگا ہو تو ہم اسے نہیں پسند کرتے. میں اور آپ ہماری شخصیت کو خاص بنانے والا نام, ہمیں وقت دینے والا نام, زندگی دینے والا نام, ہمیں شاہی کاہنوں کا فرقہ بنانے والا نام,
हमें क्रिसमस के मौका पर मिला। यीशु सादिक शाख, उसने हमारी गंदगी को धोकर अपने लहू से पाक और साफ किया और हमें कवर कर दिया। मैं जब इसको देख रहा था कि लोगों को हमेशा ये कोशिश रही कि वो खुदा को जानें, खुदा को देखें, लेकिन बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि इकलौता बेटा जो बाप की गोद में था, उसने खुदा को मुझ पर और आप पर जाहिर किया। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर कभी कोई मौजज़ा हुआ तो आज से 2000 साल पहले एक मौजज़ा हुआ, जब खुदा ने जिस्म लिया और वो इस दुनिया में आया। और ये आयत हमें बताती है कि अल मसीह खुद खुदा भी हैं, खुदा की कुदरत रखते हैं, खुदा हमारे साथ। इसीलिए फरिश्ते गा रहे थे कि खुदा ने जिस्म लिया बेटे की सूरत में। वही खुदा जो मूसा को झाड़ी में दिखाई दिया, और झाड़ी जल नहीं रही थी, लाइट थी पर वो भस्म नहीं हो रही थी। वही खुदा जिस्म लेकर मेरे और आपके बीच में उतर आया। और ये एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। मैं जब इसको देखता हूं, बाइबल मुकद्दस में एक्सोडस चैप्टर 33 वर्स 20 में लिखा है, तब वो बोल उठा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे अपना जलाल दिखा। उसने कहा, अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा, तेरे ही सामने खुदावंद के नाम का ऐलान करूंगा। और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहता हूं मेहरबान होऊंगा, और जिस पर रहम करना चाहता हूं रहम करूंगा। और ये भी तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रहेगा। खुदा को कोई नहीं देख सकता था, लेकिन खुदा को किसने जाहिर किया? यीशु ने। फिलिप्पस यीशु के पास गए और उसने कहा, आप इतनी बातें करते हैं खुदा के लिए, खुदा के मुतल्लिक बहुत कुछ बताते हैं, पर कभी आप उसका चेहरा तो दिखाएं। तो यीशु ने क्या कहा? मैं इतनी देर से तुम्हारे साथ हूं और अभी तक तुम्हें नहीं पता, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं और बाप एक हैं। मैं बाप में से निकला हूं, मैं बाप के अंदर रहता हूं, बाप मुझ में है। और मैं जब इसको देखता हूं तो इसको समझना, इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इजी भी है और मुश्किल भी है। लेकिन एक बात अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है कि वो मसीहा जो इस दुनिया में आया मेरे और आपके साथ है। अगर आप कोविड से डरे हुए हैं, बीमारियों से डरे हुए हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, तो बाइबल मुकद्दस में आइजिया चैप्टर 41 वर्स 10 में लिखा है, तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इमैनुएल हमारे साथ है। तू मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, यकीनन तेरी मदद करूंगा। मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। ये वादा है मेरे खुदा का, जो आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में जिस्म लेकर आया, और वो ये कहता है, डोंट वरी, आई एम विद यू। मैं तुम्हारे साथ हूं। कोविड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेशक मेडिकल साइंस हमें सारी चीजें एहतियात हम करते हैं, पर कभी आपने सोचा है जिस दुकान पर आप जाते हैं, कितने पेशेंट्स उन कपड़ों को हाथ लगाते हैं, उस ग्रोसरी को हाथ लगाते हैं, और आप उसे खाते हैं। आप हवा में जाते हैं, पर खुदा की कुदरत उस वायरस को आपके अंदर जाने से पहले खत्म कर देती है। यीशु मसीह के लहू के अंदर इतनी कुदरत है, इतनी ताकत है। इसीलिए आज से हजारों साल पहले यह कह दिया गया था, खुदा हमारे साथ है। खुदा हमारे साथ, हमारी मुश्किलों में हमारे साथ खड़ा होता है। हम ऐसे खुदा की परस्तिश करते हैं जो बुत नहीं है बल्कि जिंदा है। वो देखता है, सुनता है और छूता है। और वो खुदा मुजस्सम हुआ जिसको इमैनुएल नाम दिया गया। His name reveals his personality, his nature. उसकी नेचर क्या है? क्रिसमस के मौका पर हमने खुदा को जिस्म में देखा। क्रिसमस के मौका पर
ابدیت کے باپ کو ہم نے جسم میں دیکھا، ہم نے دیکھا کہ خدا جو مجسم ہوا اور انسانوں کے درمیان میں رہا۔ لکھا ہے اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ زمین کے نیچے، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے گی یسوع مسیح کیا ہے؟ یسوع مسیح کیا ہے؟ خداوند ہے۔ یسوع مسیح خداوند ہے۔ بولیے یسوع مسیح خداوند ہے۔ ہر ایک زبان اقرار کرے گی۔ پر اس چیز کو ڈائجسٹ کرنا بڑا مشکل ہے۔ یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ خداوند فرماتا ہے میرے خیال تمہارے خیال نہیں، نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں۔ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالات سے بلند ہیں۔ ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ کس طرح خداوند دن اور رات میری فکر کرتا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں چرچ میں بتا رہا تھا کہ جب آپ رات کو سوتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں اپنے آپ کو چارج پہ لگا لوں، میرا دل چلتا رہے؟ کبھی نہیں۔ آپ جہاں پر ہوتے ہیں سو جاتے ہیں۔ Who is taking care? God with us. ایمینویل، ہمارا نجات دہندہ، وہ ہمارے دل کی، خیالوں کی، ہماری پلانز کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم لاس نہیں ہوتے۔ ہم یہ نہیں سوچتے یہ کس کے گھر میں ہوں۔ ہماری میموری کو سیکیور کرنے والا، ہمارے ہاتھوں کو طاقت دینے والا، ہماری مشکلات میں کھڑا ہونے والا خدا میرے اور آپ کے بچوں کے ساتھ ہے، جو ان کو کامیابی دیتا ہے، جو ان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ ہم بے وفا بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی وہ ہمارے ساتھ وفادار ہے۔ ہم اس خدا کی پرستش کرتے ہیں جو اپنے وعدے کو نبھاتا ہے، کیونکہ اس کا نام، اسے وہ نام دیا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اس کا نام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے، انکور کر دیتا ہے اس کی پاور کو۔ کبھی کوئی دنیا میں ایسا شخص نہیں آیا جس نے یہ کہا ہو جا تمہارے گناہ معاف ہوئے، پر جب یسوع کے پاس لوگ آئے، بیمار آئے، تو یسوع نے ان کے گناہوں کو معاف کیا۔ کوئی شخص کسی کے گناہ نہیں دھو سکتا۔ آپ کسی کا قرض اتار سکتے ہیں، گناہ نہیں معاف کر سکتے۔ پر آج کے دن ایک نجات آئی، ایک منجی آیا جو میرا اور آپ کا اور پوری دنیا کا نجات دہندہ بن گیا، جس کے وسیلہ سے ہم دھل گئے، اس کے لہو کی قدرت سے ہم دھل گئے۔ اس کا نام، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ انکور کیا اس کی پاور کو۔ لکھا ہے کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکیں۔ بائبل میں لکھا ہے جب انہوں نے پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا یہ ان پڑھ ہیں اور ناواقف ہیں، تو تعجب کیا اور پھر انہیں پہچانا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں۔ جب میں اور آپ یسوع کے ساتھ رہنا سیکھ جاتے ہیں تو لوگ ہماری زندگیوں پر تعجب کرتے ہیں، ہمارے علم پر۔ کتابیں ہمیں انفارمیشن دے سکتی ہیں، ٹرانسفارمیشن نہیں۔ ٹرانسفارمیشن آپ کو یسوع کے ساتھ رہنے سے ملے گی۔ کتابوں کا علم لمیٹڈ ہے، لیکن جو علم یسوع دیتا ہے اس میں برکت آتی ہے، خوشی آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس نام جب خداوند نے 70 کو بھیجا تو لکھا ہے 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے اے خداوند تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں۔ یہ نام پاورفل ہے جو آپ کو کرسمس کے موقع پر ملا۔ خدا ہمارے ساتھ اور ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ میں بائبل میں سے دیکھ رہا تھا، ایمینویل تو بڑی جگہوں پر پایا گیا، ہر جگہ پر۔ بائبل میں لکھا ہے کولوسینس چیپٹر 1 ورس 15 میں، وہ اندیکھے خدا کی صورت
جب آپ یسوع کے بارے میں بات کرتے ہیں کسی کو بتانا چاہتے ہیں تو لکھا ہے وہ اندیکھے خدا کی صورت، چیپٹر 1 ورس 15، اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں، حکومتیں، اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے، اسی کے واسطے پیدا ہوئیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں۔ آمین۔ یہ وہ نام ہے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ جب اس نام کو ہم لیتے ہیں تو اس نام سے برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں، چاہے وہ دروازہ لوہے کا کیوں نہ ہو، دیوار کتنی موٹی کیوں نہ ہو، یہ نام ختم کر دیتا ہے ان سارے بندنوں کو۔ اس نام کے وسیلہ سے ہمیں گناہوں کی معافی ملتی ہے، اس نام کے وسیلہ سے ہمیں کانفیڈنس ملتا ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے میری مشکلوں میں۔ جب آپ دکھ میں جاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ someone is standing with you، ایک سپر نیچرل طاقت ہے جو آپ کے ساتھ ہے۔ اور جب یسوع مسیح اس دنیا سے گئے تو انہوں نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے ایک مددگار بھیجوں۔ خدا ہمارے ساتھ، خدا نے یسوع کو بھیجا، اور جب یسوع مسیح اس دنیا سے گئے تو پھر انہوں نے روح القدس کو بھیجا تاکہ وہ ہمارے ساتھ رہے، ہمیں کانفیڈنس دے، ہمیں حوصلہ دے ان مشکلات میں، ان دکھوں میں، ان پریشانیوں میں۔ آج بہت سارے لوگ ضرور ڈرے ہوں گے، کئی دفعہ ہم ڈر جاتے ہیں ان ساری حالات کو دیکھ کر، پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند آپ کے ساتھ ہے، آپ کی مشکلوں میں، آپ کے دکھوں میں۔ اگر آپ کے گناہ بہت زیادہ ہیں تو اس کے نام میں قدرت ہے۔ اگر آپ کہیں گے یسوع اپنے لہو کی قدرت سے میرے گناہ معاف کر، تو اس نام میں یہ زور ہے، طاقت ہے، وہ وائپ آؤٹ کر دے گا، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کیونکہ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث بنا۔ پے نہیں کرنا پڑا مجھے اور آپ کو کچھ۔ آپ کو پتا ہے میں نام کی بات کر رہا تھا، لوگ پوچھتے تھے ویکسین کیڑی لوائی ہے۔ آج کل یہ بڑا چرچا ہے، ویکسین کا نام بھی ہمیں پتا ہے، بچپن میں ہمیں نہیں پتا تھا مجھے کون سے قطرے پلائے ہیں، but now we know ویکسین کون سی ہے، فائزر ہے، میڈرنا ہے، ایسٹروزینیکا ہے، چائنیز ہے، فلاں ہے، پاکستانی ہے، انڈین ہے، اور پھر ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کا 60% جو ہے وہ کوریج ہے، یہ کر سکتا ہے۔ پر کبھی آپ نے دیکھا، میں ایک دن کسی سے بات کر رہا تھا، میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ مجھے کون سی ویکسین بچپن میں لگی، پر میں اس خطے سے آیا ہوں جہاں پر جرمز، ملینز آف جرمز ہیں۔ پاکستان، انڈیا، ہم نے ریڈیو پہ کھڑے ہو کر بھی کھانے کھائے ہیں، ہمیں نہیں پتا وہ کتنی کو ہائیجین کرتے تھے، پر جب بھوک لگی ہوتی تھی تو کسی جگہ پر بھی کھڑے ہو کر کھانا کھا لیتے تھے۔ تو ہمیں نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا تھا، پر ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ ایک نام تھا جو مجھے، میرے جسم کو، میرے اندر کو دھوتا رہا، پروٹیکٹ کرتا رہا، کیونکہ وہ میرے ساتھ تھا۔ اور وہی نام آج آپ کے ساتھ بھی ہے۔ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ خدا بنی اسرائیل کے ساتھ رہا، بادلوں میں ابر بن کر، آگ کا ستون بن کر ان کے آگے آگے چلتا تھا، اور خدا اپنے لوگوں کے ساتھ بھی رہتا ہے روح القدس میں۔ آج وہ آپ کے ساتھ ہے۔ میں آخری بات کروں گا، بائبل مقدس میں لکھا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کے نام کو جانتے تو ہیں، کہتے بھی ہیں گاڈ ود اس، لیکن اس کو سمجھتے نہیں۔ لیکن ڈیوڈ کو اس بات کا ضرور پتا تھا، داؤد گیا اور جاتی جولیت، ایک پہلوان، جس طرح آج کل وائرس ایک پہلوان بنا ہوا ہے، ہی از ویری اسٹرانگ، گولیات سے زیادہ۔ اور لکھا ہے ساؤل اپنے خیمے میں تھا۔ میں اور آپ بھی کئی دفعہ اپنے خیموں میں چھپ جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، ایک گولیات ماری نہ چھڑے، ایدہ میں شکاری نہ ہو جا۔ یہ بائبل کی ایک سٹوری ہے، ایک بہت بڑا پہلوان اسرائیلیوں کو للکارتا ہے،
اور کہتا ہے کوئی ایسا ہے جو میرے ساتھ لڑے. داؤد اپنے بھائیوں کو کھانا دینے کے لیے جاتا ہے اور اس پہلوان کی للکار کو سنتا ہے. داؤد ایک ٹینیجر جو یہ سمجھتا ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہے, ایمینویل ود ہم, اور جب وہ اس آواز کو سنتا ہے تو اس کی زبان پہ کیا ورڈ آتا ہے؟ وہ کہتا ہے اگر میں اسے ماروں تو مجھے کیا ملے گا؟ لو خیالاں چ مار چکے انہوں, وہ انعام دے چکر چ سی. کین یو امیجن دیٹ؟ جو خدا کے لوگ ہیں, جن کو پتا ہے خدا ان کے ساتھ ہے, جو یہ جانتے ہیں کہ یہ کام میں کر سکوں گا, وہ دشمن کو سوچتے نہیں وہ کتنا طاقتور ہے, وہ کہتے ہیں کہ مارنے کا انعام کیا مجھے ملے گا. وہ انعام پوچھ رہا تھا تو انعام بتایا گیا, یہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. تو وہ جا کے کہتا ہے میں اس سے لڑوں گا. ڈسکریج کیا گیا. کئی دفعہ کچھ لوگ ہیں جو خداوند میں مسیحیت میں پیدا تو ہوتے ہیں, but they never feel God is with them. خدا ان کے ساتھ ہے, مالکوں کا مالک, دو جہان ان کے ساتھ روز اٹھتا اور بیٹھتا ہے. پر داؤد کہتا ہے جاگ اٹھتے ہی میں تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں. کتنے لوگ ہیں جو روز صبح اٹھتے ہیں کہتے ہیں یسوع میں روز صبح تجھے اپنے ساتھ پاتا ہوں. اور داؤد نے کیا کیا؟ للکارا, کیونکہ اسے کیا پتا تھا؟ خدا میرے, کیا پتا تھا؟ خدا میرے. تھوڑی دیر بعد کھانا ملنا ہے پھر اور طاقت آ جائے گی. تھوڑا جا کہ وہ خدا میرے ساتھ ہے, خدا میرے ساتھ ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ تو بھالا برچھی لیے میرے پاس آتا ہے, میں زندہ خدا کے نام سے تیرے سامنے آیا ہوں, اور آج میرا خدا جو میرے ساتھ ہے, نہ صرف میرے ساتھ ہے بلکہ میرے اندر ہے, میرا زور بنے گا, تجھے آج میرے ہاتھوں میں کرے گا اور میں تیرا سر تیری بدن سے جدا کر دوں گا. یہ ہے وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں خدا میرے ساتھ ہے. پھر ڈرے ڈرے نہیں اسی پھر دے کہ میں گزارا ہوئے گا, کنج ہوئے گا, جاب چلی گی تو کی ہوئے گا. پریشانی نہیں ہوندی کہ یار یہ کریں گے تو یہ کیسے ہوگا. جب آپ کو پتا ہے مالکوں کا مالک آپ کے ساتھ ہے تو پھر آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. خدا ساتھ ہے, دیکھی جائے گی. خدا ساتھ ہے, وہ رستہ دکھائے گا. خدا ساتھ ہے, وہ میری بازو پکڑے گا اور مجھے اس دلدل سے نکالے گا. اگر کووڈ آئے گا بھی تو وہ نکال لے گا اس میں سے. داؤد نے کہا میری سیکیورٹی میرا خدا ہے جو میرے ساتھ ہے. اور آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ اپنے گھروں میں جائیں گے ایمی ڈرے ڈرے نہیں پھرنا, کملائے جو ہوئے پریشان, ایک دوسرے کو فون پہ بتانا ہے اتنے کیس ہو گئے. اگلا چنگا پلا ہوندا وہ بھی فیوز اٹھ جاندہ ہے, اتنے کیس ہو گئے نے. Sometimes we tell others وہ تو نہیں پتہ لگا اتنے ہو گئے نے. So what? تیرے ایک طرف 1000 دوسری طرف 10,000 گر جائیں گے, کوئی وبا تجھے چھونے نہ پائے گی کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے. وہ میرا محافظ ہے, میرا سائبان, میری سپر, میرا محکم قلعہ, میرے چھپنے کی جگہ, جو 2000 سال پہلے آج اس دنیا میں آیا اور اس نے کہا fear not, I am with you. میں انسان بن کر اس لیے آیا ہوں کہ تم مجھے چھو سکو, دیکھ سکو. وہ بائبل مقدس میں لکھا ہے جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں, جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پالیں گے. میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا, استثنا کی کتاب میں لکھا ہے سو خداوند تیرا خدا تیرے آگے آگے پار جائے گا. اور آج میں آپ کو یہ آخر میں بتانا چاہتا ہوں بائبل مقدس میں کیا لکھا ہے. موسیٰ نے جا کر یہ باتیں سب اسرائیلیوں کو سنائیں اور ان کو کہا کہ میں آج کے دن 120 برس کا ہوں اور اب میں چل پھر نہیں سکتا,
और खुदा ने मुझसे कहा कि तू इस यर्दन पार नहीं जाएगा, सो खुदावन तेरा खुदा तेरे आगे आगे पार जाएगा। मूसा ताकतवर था या खुदा? मूसा तो दरिया यर्दन के पीछे रह गया, पर खुदा ने कहा डोंट वरी, मूसा नहीं जाएगा, मैं तेरे आगे जाऊंगा। मेरे आगे मेरे पीछे चारों तरफ खुदा का फरिश्ता खैमाजन है, जो मुझे और आपको, हमारी नस्लों को, हमारे बच्चों को, बेटे और बेटियों को जो यूनिवर्सिटीज में हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा। फिर किन को प्रोटेक्ट करेगा उसका वादा भी है और कुछ रिक्वायरमेंट भी है। लिखा है खुदा से डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन रहता है। जो खुदा से डरते हैं, हुकूमत का डर नहीं या CRA का कि वो जो टैक्स ला लेंगे, खुदा का डर। जब खुदा का डर है तो वो आपको सिक्योरिटी देगा, आपको संभालेगा। दाऊद के पास ये सिक्योरिटी थी, सिदरक मिशक अबदनगो के पास ये सिक्योरिटी थी, आवर गॉड इज विद अस। बहुत सारे और अंबिया के पास ये सिक्योरिटी थी, एलिया के पास ये सिक्योरिटी थी। जब वो पहाड़ पर गया तो उसने ये कहा कि खुदावंद आज इन्हें पता लग जाए कि मैं तेरा बंदा हूं, और उसने आसमान से आग मंगवाई और बता दिया कि खुदा मेरे साथ है। क्या आप भी ये क्लेम कर सकते हैं कि खुदा हमारे साथ है? यीशु मसीह के नाम में ताकत है, जोर है, कुदरत है। क्या आप ये कह सकते हैं जब आप परेशानी में होते हैं, जब आपकी गाड़ी पंक्चर होती है, आप कह सकते हैं खुदा मेरे साथ है? वेरी डिफिकल्ट। पर यही बात है, हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी करें। गाड़ी खराब हो गई, खुदा मेरे साथ है, किसी शख्स को भेजेगा कि मेरी मदद करे। जॉब चलेगी, खुदा मेरे साथ है, खुदावंद ने नया दरवाजा खोला है। हालात बुरे हो रहे हैं, खुदा मेरे साथ है। मेरा खुदा आज मेरे लिए नए दरवाजे खोल देगा। क्रिसमस एक मुबारक मौका है जिसमें हम ये कॉन्फिडेंस हासिल करते हैं कि खुदा हमारे साथ है। भाई सुनील ने अपनी गवाही बताई, जब ये बहुत बीमार थे, फ़ोन पर हम बात कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं आसमान को खुला हुआ देखता हूँ, मैं खुदा की कुदरत को देखता हूँ। खुदा ने उन्हें मसा दिया, नया मसा, नई अनॉइंटिंग। कई दफ़ा हम बीमारियों में जाते हैं, खुदावंद उसमें हमें नया मसा दे देता है और उसके बाद नई जिंदगी खुदा देता है, बाहर से नए निकल के हम आते हैं। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं इन प्रोग्राम्स को देखने के लिए और आपकी सारी इनकरेजमेंट के लिए, आपकी सारी दुआओं के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया में भी आप हमारे साथ कनेक्ट हों और इनको शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ज़िंदगी बख्श कलाम पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू।